جی ناظرین السلام علیکم۔ 3 خبریں ہیں، ان خبروں کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ پہلی خبر تو جناب عمران خان کی جانب سے آئی ہے، اور عمران خان کی آج کل ہر خبر بڑی خبر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اتنا عرصہ سکرین پر سامنے رہے ہیں، اتنا عرصہ انہوں نے انقلابی پریس کانفرنسز، دھرنے اور لانگ مارچز کیے ہیں کہ اب ان کے بغیر میڈیا سونا سونا لگتا ہے۔ تو کوئی بھی خبر اہم ہوتی ہے۔ اب جیل سے ایک بڑی اہم خبر آئی، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اعتراض کیا ہے کہ یہ ہر روز ہی دیسی مرغی کا شوربہ آپ مجھے دے دیتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ جس دن میں کہوں گا اس دن دیسی مرغی کا شوربہ مجھے دیا جائے، اپنی مرضی سے نہیں دیا۔ اور دوسرا، اس کے لیے پیسے جمع کیے گئے، پہلے 50,000 روپے جمع کرائے گئے، پھر اس میں 29,000 روپے کا اور اضافہ کیا گیا۔ یہ رقمیں کہاں سے آ رہی ہیں، کون جمع کر رہا ہے، اور عمران خان کے تام اور قیام میں کیا کیا دشواریاں حائل ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بات کریں گے۔ دوسرا بیان آیا بلاول بھٹو زرداری کا، اور انہوں نے کہا کہ سب لوگوں کے لیے پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے، اور ایک جیسا فیلڈ موجود نہیں ہے، ایک جیسی اپرچونٹیز موجود نہیں ہیں۔ تھوڑا سا نا پچھلے دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کچھ اختلافی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ لگتا انہیں یہی ہے کہ وہ جو کچھ پی ڈی ایم کے دنوں میں وہ جو اتحاد تھا، وہ جو شیر و شکر ہو رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اب نہیں رہا، اور اب سب کو اپنے اپنے مفادات کی پڑ گئی ہے۔ پی ایم ایل این کدھر جا رہی ہے، مولانا صاحب بالکل خاموش ہیں، اور پیپلز پارٹی کو یوں لگ رہا ہے کہ وہ لیفٹ الون سے فیل کر رہے ہیں، بالکل اکیلے اکیلے سے، کوئی ان سے بات ہی نہیں کر رہا، کوئی ان سے مشورہ ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ صورتحال صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے جو آج پریس کانفرنس کی نا، اس کے اندر اور بھی بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ افغانستان سے امریکی اسلحہ سندھ میں کیسے آیا، اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ تیسری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ نگران کابینہ کے وزراء کی پچھلے دنوں سے کچھ سختی آئی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ خبر بھی ہے۔ اور اب آپ نے پہلے تو انہوں نے دیکھیں یہ ان کاموں میں لگے رہے کہ کس کو کون سا کمرہ ملنا ہے، کس کے پاس کون کون سی گاڑی آنی ہے، کس نے جناب بچوں کے لیے کون سی گاڑی جائے گی، بیرون ملک دوروں کے کیا انتظامات ہیں، اور یہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ملے گا، بزنس کلاس کا ٹکٹ ملے گا، ٹی اے ڈی اے کی کیا۔ شروع میں تو یہی ہوتا رہا نا، پھر اس کے بعد جو ہے معاملات آگے بڑھ گئے، اور اب سوال کیا جا رہا ہے کارکردگی کا۔ تو وہ انہوں نے کہا سر یہ کارکردگی وغیرہ ہمارا کام تو نہیں تھا، آپ جو کہیں گے ہم وہ بول دیں گے۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ جو سوچ رہے تھے نا کہ یہ 2 سال چلے گی کابینہ، اور یہ وہ، میرا نہیں خیال یہ 2-3 مہینے سے زیادہ چلے گی۔ بہرحال اس نگران کابینہ کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ آج ایک نئے وزیر کا اناؤنس کیا گیا ہے۔ وہ وزیر بڑے اہم آدمی ہیں، ان کا عہدہ تو اناؤنس ہو گیا کہ وہ وفاقی وزیر ہوں گے، شعبہ بھی اناؤنس نہیں ہوا کہ کون سی وزارت انہیں ملے گی۔ کیا وہ کسی وزیر کو فارغ کریں گے تو پھر اس کی جگہ لگیں گے؟ لیکن بندے بڑے اچھے۔ پہلے اسی پہ چلے بات کر لیتے ہیں۔ وزیر ہیں جناب فواد حسن فواد، وہی فواد حسن فواد جو کہ نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، بڑے قابل آفیسر تھے۔ اور ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ ان کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا، انہیں نواز شریف کی حکومت جانے کے بعد ڈالا جیل میں، اور 2-3 سال بھول گئے۔ بیچاروں کی تصویریں آتی رہیں کہ وہ جیل میں قید ہیں، شیب بڑی ہوئی ہے، کھانے کو میسر نہیں، دکھی شاعری کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم کرتے رہے نا میڈیا کے اوپر، اور اب دیکھیے زمانے نے کیسا پلٹا کھایا کہ وہ وزیر وہ شخص جس کا سسٹم نام نہیں سننا چاہتا تھا، جس کو حکومت خانے میں ڈال دیا گیا، اب دوبارہ اس کو وزیر بنانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ان سے جو بات ہوئی ہے اس میں انہوں نے خود کہا کہ مجھے نہیں پتا ابھی مجھے کس چیز کا وزیر بنایا جا رہا ہے، کل وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کروں گا۔ اس بات سے قطع نظر کہ انہیں کس چیز کا وزیر بنایا جا رہا ہے، اہم بات یہ ہے کہ ان کے عتاب کے، مشکل کے، تکلیف کے دن گزر گئے ہیں۔ وہ جو انہوں نے جیل میں راتیں کالی کی ہیں وہ وقت بیت گیا ہے، اور اب ایک نیا زمانہ آنے والا ہے۔ کیا کسی نے
کہا ہوگا، کیونکہ یہ نواز شریف کے، شہباز شریف کے بہت قریب ہے۔ ایک زمانے میں شہباز شریف کی حکومت پنجاب میں یہ فواد حسن فواد چلایا کرتے تھے، تو ایک طرح سے فواد حسن فواد کو نواز شریف نے شہباز شریف سے لیا تھا، انہیں انڈکٹ کرایا فیڈرل میں لے گئے، اور فیڈرل میں پرنسپل سیکرٹری بن گئے۔ ساری حکومت بیوروکریسی کے سر پر جو پرنسپل سیکرٹری چلا رہا ہوتا ہے، اور جو افسر سینئر بھی ہوتے ہیں وہ بھی پرنسپل سیکرٹری کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، کیونکہ سب سے تقریباً وزیر اعظم ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو دور تھا جب عمران خان کو لانے کا بخار سر پر چڑھا ہوا تھا، اس زمانے میں کسی کو خیال نہیں کیا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، قابل آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے۔ بس سب کے سروں پر یہی سوار تھا کہ ہائبرڈ نظام لانا ہے، ان لوگوں کو بھیجنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، نواز شریف سے دشمنی نہیں تھی، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سی پیک تھا۔ سی پیک کچھ لوگوں کو قبول نہیں تھا، تو جناب ظاہر ہے امریکہ کی خوشنودی ہمارے ہاں اہل اقتدار بڑے شوق سے کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ نواز شریف صرف بہانہ تھا، نواز شریف سی پیک نہ لاتے یا اس سے منکر ہو جاتے تو شاید وہ سسٹم چلتا رہتا، لیکن وہ بس نہ نواز شریف مانے نہ وہ مانے، تو طاقتور ہی ہوتا ہے، اس کا کیا حشر ہوا نواز شریف کا تو وہ آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اچھا، تو بہرحال بہت اہم خوشخبری یہی ہے کہ وہ وقت اب ریوائیو کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو معتوب تھے، وہ جن کو بہت بری طرح سسٹم سے نکال دیا گیا تھا، اب سسٹم کو ان کی ضرورت پڑ گئی ہے، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ وکیل ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں۔ اب لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں یار کہ نواز شریف کے دور میں اگر آپ نے جوتے کھائے ہیں، بے روزگار رہے ہیں، گولیاں کھائی ہیں، سوشل میڈیا پر گالیاں کھائی ہیں، آئیے آپ سے تو ہم نے بڑے کام لینے ہیں، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ یہ ہو رہا ہے آج کل۔ تو بہرحال فواد حسن فواد ایک لائق، قابل، بریلینٹ آفیسر ہے، ان کی باری آ گئی۔ اب دوسری خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں نا کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو انہیں یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو چیٹ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے وہی اسٹریٹجی شروع کی جو مسلم لیگ نون کی روایت ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ ایک طرف آتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور راتوں کو ملاقاتیں بھی کرتے تھے، اور پھر میاں صاحب نہیں، جمہوریت، آئین اور ووٹ کی عزت اور یہ سب کو وہ اس طرح کی گیم کھیلا کرتے تھے۔ یہ اب پیپلز پارٹی نے سیکھ لیا اتنے دنوں کے بعد۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو آ کے نعرہ لگاتے ہیں الیکشن کراؤ، 90 دن کے اندر کراؤ اور یہ سب کچھ، اور آصف زرداری اچانک آ کہتے ہیں نہیں 90 دن کے اندر تو کوئی الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور حد بندیاں ہوں گی، پھر الیکشن کا دیکھا جائے گا، کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں، اور پھر سوچ لیں گے۔ تو پولیٹیکلی جب سے سندھ کے بزنس مینوں پر یا کراچی میں جو میٹنگ ہوئی ہے بزنس مینوں کے ساتھ بڑی اہم شخصیت کی، اس کے بعد سے یہ خوف بڑھ گیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن سندھ کے سیاستدانوں پر زیادہ ہوگا۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے، موقع شناس لوگوں نے یہ خبریں نکلوائیں کہ شازیہ مری کے گھر سے 97 ارب روپیہ نکل گیا۔ 97 ارب روپیہ گھر میں رکھا ہی نہیں جا سکتا، تو یہ چلا دی گئی، اور بس پھر اس سے اور پینک پھیلا، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ حالانکہ خوف کی ایسی بات نہیں تھی، نہ کہیں یہ میسج دیا گیا کہ سندھ کے سیاستدانوں پر کریک ڈاؤن ہوگا، صرف یہ میسج دیا گیا کہ کرپٹ لوگوں پر کریک ڈاؤن ہوگا۔ اب اگر کوئی ڈرنے لگ جائے تو یہ اس کا قصور ہے، اس میٹنگ کا قصور نہیں ہے۔ عمران خان کے تام اور قیام کی کہانی رہ گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ جو دیسی مرغی ہے نا، یہ روز ہی نہ بنوا کے بھیج دیا کریں، جب وہ کہا کریں اس دن آ کر بھجوایا کریں، اور پھر اس کے لیے پیسے جمع کیے گئے۔ پیسے کس نے بند کیے؟ یہ شوکت خانم کی طرف سے، ان کے گھر کی طرف سے کہیں سے پیسے نہیں آئے، یہ پیسے ان کے وکلاء نے جمع کیے ہیں، اور پہلے 50,000 روپیہ جمع کیا، پھر اس کے بعد 29,000 روپیہ اور جمع کیا ہے، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ دیسی مرغی فنڈ ہے، اس کو یہ کہنا چاہیے، یہ عمران خان کے لیے جمع کیا گیا ہے، اور عمران خان کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینے کی
کوشش کی جا رہی ہے ان وکلا کی طرف سے، لیکن ایک لمحے کو آدمی سوچتا تو ضرور ہے کہ یہ عمران خان صاحب ظاہر ہے اچھا کھانا چاہتے ہیں۔ پچھلے دنوں سنا انہوں نے ایکسرسائز مشین بھی جیل میں منگوا لی ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ وقت یاد آتا ہے جب عمران خان اپنے مخالفوں کے کمروں سے اے سی اتروانے کا اعلان امریکہ میں کرتے تھے اور تالیاں بجتی تھیں تو عمران خان بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ جب خواتین سیاستدان جیل میں قید تھیں تو ان کے باتھ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے تھے اور عمران خان اپنے موبائل پر وہ ویڈیو لنک کے ذریعے مظاہرہ کی معائنہ کیا کرتے تھے کہ کتنے سیاستدان جو ان کے مخالف تھے سیاسی وہ کتنے سخت اذیت میں ہیں۔ یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے۔ اب عمران خان کی کھانے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ وقت ضرور یاد کرنا چاہیے جو عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفوں کے ساتھ کیا۔ وہ بہت تکلیف دہ وقت تھا جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، اپوزیشن کے لیے۔ وقت گزر گیا اور وقت کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔